پریز دی لارڈ، مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی ہو. میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اسپریچول وارفیئر کلاس 3 کے اندر. لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا 3 چیزوں کے بارے میں کہ ابلیس 3 کی تھنگس کی ایریا سے فائٹ کرتا ہے، آپ کی بلاہٹ سے، آپ کی دعا سے، آپ کی بھوک سے. اور میں نے بات کی تھی کہ جس شدت کی آپ کے اندر اور لیول کی اور ڈیپتھ کی پروفیٹک یا اپوسٹولک گریس ہوگی، اتنا ہی آپ کا روحانی جنگ مقابلہ ہوگا ابلیس کے ساتھ. یا تو وہ فائٹ کرے گا آپ کی نبوتی رسولی نعمتوں اور فضلوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، کس چیز کے لیے یہ فائٹ کرے گا، یا تو آپ سے فائٹ کرے گا، یا تو وہ آپ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے گا تاکہ آپ کو کچھ بھی کرا کے آپ کو ڈیوائن الائنمنٹ، خدا کا جو مقصد ہے اس سے باہر نکالے، ٹھیک ہے. اور آپ کو آپ کی بلاہٹ سے، دعائیہ زندگی سے اور بھوک سے آپ کو کاٹ ڈالے. تو اب میں آپ کو ایک پوائنٹ یاد دینا چاہتا ہوں. کس طرح پتہ چلتا ہے کہ آپ کی روحانی زندگی تباہ ہو رہی ہے، یا آپ کی ابلیس جو ہے نا آپ کو کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا آپ کے اوپر ہولڈ جما رہا ہے اور زور مار رہا ہے. تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ آپ کی یہ 3 چیزیں نا کمپرومائز ہو رہی ہوں گی. نمبر 1 آپ کی بلاہٹ، نمبر 2 آپ کی دعائیہ زندگی، نمبر 3 آپ کی بھوک آہستہ آہستہ مر رہی ہوگی. جو لڑکے آوارہ گردی کرتے ہیں نا ادھر ادھر فضول میں دعائیں چھوڑ کے، ان کی بھوک مر رہی ہوتی ہے. یہ ابلیس کا اٹیک ہے. اور جب بھوک مر رہی ہوتی ہے تو دعائیہ زندگی مر رہی ہوتی ہے. ذری بات ہے، اگر بھوک لگ رہی ہو بندہ کیا مانگتا ہے؟ کھانا. ٹھیک ہے، تو روح کا کھانا کیا؟ دعا، کلام، رفاقت. تو اگر آپ کی بھوک مر رہی ہے، دراصل آپ کی روح مر رہی ہے، مگر مار کون رہا ہے؟ ابلیس. مگر مار کیسے رہا ہے؟ فضول میں آپ کو جہاں پہ کھانا مل رہا ہے وہاں جانے نہیں دے گا. ایگزیکٹلی لائک دیٹ. تو یہ ایک سمپل کی ورڈ ہے، کہ ایک سمپل ٹروتھ ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. اگر آپ دعا نہیں کر رہے گھر پہ لگاتار، تو اس کا مطلب آپ کی بھوک مر رہی ہے. اور اگر آپ کی بھوک مر رہی ہے، آپ کو ابلیس مار رہا ہے. مگر مار کیسے رہتا ہے؟ دیکھو ڈاکٹر ڈائگنوز کرتا ہے کہ کیا پیچھے اس کی ڈیزیز ہے، یا اس کا لائف سٹائل کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ بیماری ہوئی ہے. تو بیماری جس طرح ہوئی ہے وہ یہ آوارہ گردی سے، کہ آوارہ گردی کے لیے ٹائم ہے، ادھر جانا ادھر جانا، فضول کے کام کرنا. ٹھیک ہے، اسکول کالج یونیورسٹی کے لیے بھی ٹائم ہے، جاب کے لیے ٹائم ہے، اس کے لیے ٹائم ہے، اس کے لیے ٹائم ہے، برائیوں کے لیے ٹائم ہے، فضول دوستوں کے لیے ٹائم ہے، سونے کے لیے ٹائم ہے. مگر دعا کے لیے ٹائم نہیں ہے. کھانے کے لیے ٹائم ہے، کھانے کے بعد کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی ٹائم ہے. پریئر کے لیے ٹائم نہیں ہے. کیوں ٹائم نہیں ہے؟ ہمارے کو ٹائم ملتا نہیں ہے، یا عقل نہیں ہے؟ جی عقل نہیں ہے کہ ہر چیز جب ہو رہی ہے تو آپ کے پاس پریئر کیوں نہیں ہو رہی؟ تو حالات خراب نہیں، تو جو بول رہا ہے انہی کے ہیں. کہ جو پریئر نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے آپ جب آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں؟ کیا ریزن ہے کہ آپ نہیں کر رہے؟ کیا ریزن ہے بائبل کلاس اٹینڈ نہیں کر رہے؟ کیا ریزن ہے کہ آپ کلام نہیں پڑھ رہے؟ کھانے پینے کے لیے سب مل رہا ہے، وہ صحیح ہے. کمانے کے لیے مل رہا ہے، وہ صحیح ہے. صرف خداوند کو سستا سمجھا ہوا ہے. وہ آپ کی پرائیورٹی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے. اور پرائیورٹی وہ بن بھی نہیں سکتا جب تک آپ اپنا ابا چینج نہیں کرو گے. اور ابا ابلیس بن رہا ہے. ٹھیک ہے، کھانے کے لیے دے رہا ہے آپ کو، کمانے کے لیے دے رہا ہے، سونے کے لیے دے رہا ہے، نہانے کے لیے دے رہا ہے، زندگی کی ساری جسمانی ضرورت پوری ہو رہی ہے، ابلیس نہیں تنگ کر رہا. بٹ اگر آپ نے روحانی ضرورتیں پوری کرنے شروع کی، تو یہ دوسرے والد صاحب جو ہیں، جو کہ یہ جو ہیں ناجائز والد ہیں، ابلیس، یہ اٹیک کرتے ہیں. پھر آپ کیوں؟ تاکہ آپ کی روحانی بھوک کو ماریں. آج ہم اسی پہ بات کریں گے، روحانی بھوک. آپ کی روحانی بھوک کو ماریں، کیونکہ روحانی بھوک مرے گی آپ کی دعا ختم. بھوکا روٹی کھاتا ہے، اور روحانی بھوکا جو ہے وہ دعا کرتا ہے. اگر دعا نہیں کر رہا، رفاقت نہیں کر رہا، بھوک مر رہی ہے. اگر کسی کا ایپیٹائٹ خراب ہو جائے، پیٹ خراب ہو جائے، وہ کھانا کھاتا ہے. بیماری میں بھوک لگتی ہے؟ نہیں لگتی، کیونکہ بھوک مر رہی ہوتی ہے. بھوک مرنا علامت ہے کہ بیماری اندر ہے. بیماری کو ٹریٹ کیا جائے تو بھوک کی صلاحیت واپس آ جائے گی. واپس آئے گی، بندہ کھانا مانگے گا، کھانا مانگے گا وہ صحت مند ہوگا. اس طرح اگر روحانی بیماری ہے اور کرنے والا شیطان ہے، اور شیطان کس طرح اٹیک کر رہا ہے، وہ بیماری لگا رہا ہے، کوئی کہیں نہ کہیں ڈسٹریکٹ کر رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، مینیج اگر آپ کو نہیں کرنا آتا تو خدا کو سروار نہیں ہے. اور میرے ساتھ تو کوئی مینجمنٹ کی بات نہ کرے. بی ایس این اور اس کی ڈیوٹیز، کلینکل پریزنٹیشنز، ساتھ میں پارٹ ٹائم ٹیوشنز پڑھانا،
اور گھر کے کام اور دوسری ذمہ داریوں کے باوجود بھی میں صبح 3 بجے اٹھ کے دعا کر پا رہا تھا. تو میرے ساتھ تو مینجمنٹ کی بات بھی نہ کرنا. ہاں اگر آپ سست ہو, نکمے ہو, جاہل ہو اور عقل سے فارغ ہو تو میں پھر کچھ نہیں کہہ سکتا. کوئی بدروؤں کا قصور نہیں ہے, ساری چیزیں بدروؤں کا گیم نہیں ہے. اگر سوری لارڈ ذرا پنجابی بندہ ہوں, اگر بندہ ہی ڈنگر ہے تو پھر رزلٹ بھی جڑے نا ڈنگر ہی آنے نے. اچھا میں برا نہیں کہن دیا, ڈنگر کنوں کہندے نے پنجابی چ؟ ہاں گائے کو, آف کورس گائے جو ہے وہ سیدھا چلی جائے گی, چبائی جگالی کرتی نا, کھائی جائے گی, چلی جائے گی, کھائی جائے گی. اس کو نہیں پتا کہ بھائی اگر وہ دھوپ میں کھڑی ہے وہ چھاؤں میں نہیں جائے گی, وہ کھڑی رہے گی, وہ چباتی رہے گی وہاں. انسان سمجھدار ہوتا ہے, وہ دھوپ سے ہٹ کے چھاؤں میں جا کے بیٹھ جائے گا. ڈنگر انہوں کہندے ہیں. باتیں بری لگتی ہیں مگر میں چاہتا ہی اس لیے ہوں کہ بری لگے, شاید کوئی لگنے سے کوئی کام بن جائے. I'm telling you, یہ میٹھا میٹھا کلام کچھ بھی نہیں کرنے والا. یہ قوم جو ہے نا یہ سوئی ہوئی ہے, ان کو جگانا بڑا مشکل کام ہے. اور میٹھے میٹھے لفظ ان کو نہیں جگا سکتے. ان کو جب تک کھنجر, چھریاں اور چاقو نہیں کھوپو گے یہ اٹھنے والے نہیں ہیں. لاتوں کے بھوت ہاتھوں سے آپ مان لو خدا آپ کو برکت دینا چاہو, برکت والی قوم ہی نہیں ہے یہ. خدا ان کو جو ہے ڈنڈے لگانا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جن سے خدا محبت کرتا ہے. کلام کو دیکھو, میں کلام ہی بول رہا ہوں, میں کلام سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا. جن سے خدا محبت کرتا ہے وہ ان کو کوڑے لگاتا ہے. کلام ہی کہہ رہا ہے, میں تو وہی کلام ہی کی بات کہہ رہا ہوں. تو میرا کام ہے, میری جو کال ہے وہ لوگوں کو جگانا ہے, سلانا نہیں ہے. تو میں جگا رہا ہوں, اسی لیے سب جاگ رہے ہیں. اور جاگتے لوگ بےزتی سے ہی ہیں. جب حقیقت ان کی بھائی دیکھو جو پہلے سے ٹھیک ہے تو میں ان کو کیوں بتاؤں وہ ٹھیک ہے. جہاں غلط ہے میں وہی پوائنٹ آؤٹ کروں گا نا, اور یہی کام ہوتا ہے خادموں کا. تو میں وہی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ ویک اپ ٹو ریئلٹی. ٹھیک ہے, تو اپنا حقیقت پہ جاگ جائیں. تو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر بھوک مر رہی ہے تو صحت نیچے جا رہی ہے, اور اگر نہ کنٹرول کے ڈیتھ ہے, گیا کام سے بندہ. روحانی بھوک مر رہی ہے تو آپ کھانا نہیں کھا رہے, کھانا دعا ہے, روح کا کلام ہے, رفاقت ہے. نہیں کر رہے روح جائے گی, ختم ہو جائے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ آپ زمین پہ چل پھر رہے ہوگے مگر آپ صرف انتظار کر رہے ہو کہ کب آپ کی جو دل کی دھڑکن ہے لپ ٹپ یہ بند ہو. ٹھیک ہے, سانسیں بند ہو, اور اس کے بعد ڈائریکٹ آپ دوزخ میں لینڈ کرو, بیکاز آپ کی روح مری ہوئی ہے. تو آپ پوری زمین پہ اس لیے آئے, اس لیے جیے کیونکہ اینڈ میں آپ کی عبرتناک موت ہونی تھی. یعنی انسان پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا, غرق ہونے کے لیے. اور یاد رکھنا, موت یہ نہیں ہوتی کہ آنکھیں بند ہو گئی, دل بند ہو گیا نا, اس کو موت نہیں کہتا خدا, نہ بائبل کو. خدا موت کہتا ہے دوزخ میں جانے کو, یاد رکھنا. تو اس لیے کوئی مرتا ہے تو میں اس کے لیے اتنا پریشان نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں یہ موت نہیں ہے, اسے ٹرانسفر ہوا اس کا, ایک ریلم سے دوسرے ریلم میں, ایک باڈی سے دوسری باڈی میں, ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں. اصل موت کا مطلب ہے کون سی جگہ گیا ہے. تو میرے جتنے شاگرد ہیں آج سے موت کی ڈیفینیشن چینج کر لیں کہ موت کا مطلب ہے کون سی جگہ گیا ہے. موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جسم مر گیا ہے. موت کا مطلب ہے کون سی جگہ گیا ہے. موت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر وہ دوزخ میں گیا تو وہ مر گیا ہے, جہنم. اور اگر وہ آسمان پر گیا تو وہ زندہ ہے. سمجھ آئی؟ تو موت کا مطلب دوزخ. اور سپریشن فرام گاڈ, خدا سے جدا ہو گیا, اب وہ خدا سے نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے. اب جس طرح آپ نے دیکھا بھی کچھ خدا کے خادم یہ کلام سناتے ہیں کہ اجی اب یہ مسیح میں سو گئے ہیں اور یہ قیامت کے روز پھر جی اٹھیں گے. ٹھیک ہے. اور جو وہ سویا ہوا ہے وہ چرسی تھا, یہ خدا میں سو گیا ہے, اور یہ قیامت کے روز پھر اٹھے گا خدا سے ڈبل سزا پانے کے لیے. یہ بولنا چاہیے. تمام یہ مسیح میں سو گیا ہے, یہ شرابی جب پھر اٹھے گا تو پھر خدا اس کو ڈبل کوڑے مارے گا. کب؟ جب وہ آگ کی جھیل میں پھینکا جائے گا. کلام کو پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں. ہیل جو ہے ویٹنگ ایریا ہے, لیک آف فائر جو ہے وہ ایٹرنل پنشمنٹ ہے. یہ دونوں ڈفرینٹ پلیسز ہیں, میں اس پہ میرے کو ٹیچنگ دینی پڑے گی. دوزخ الگ ہے, آگ کی جھیل الگ ہے. بتاؤں گا بعد میں, ٹیچنگ چلائیں گے. عاشر بھائی دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ٹیچنگ چلانی پڑے گی اس پہ بھی.
کہ ہیل اور لیک آف فائر الگ ہے. لیک آف فائر میں تب ڈالے جائیں گے جب مسیح دوسری دفعہ آئے گا. مرنے کے بعد سڑنا تو ہے، دونوں دفعہ سڑنا ہے، مگر فرق یہ ہے پہلے آپ بہت زیادہ تڑپو گے جہنم جا کے، اور جب مسیح دوسری دفعہ آ جائے گا، جب سفید تخت والی عدالت ہوگی، تو اس کے پہلے آپ بہت زیادہ جو نئی مسیح پہ چل رہا پہلے وہ بہت زیادہ تڑپیں گے. پھر جب مسیح دوسری دفعہ آ جائے گا تو وہ بہت زیادہ تڑپیں گے ملٹیپلائی بائی 1000، 10x نہیں 1000x. مطلب کہ پھر ان کی کوئی حد ہی نہیں ہے تڑپنے کی، جو کیا ہے اس کے مطابق وہ پائیں گے. خداون نہیں یہ چاہتا، نہ میں یہ چاہتا ہوں، نہ کلام یہ کہتا ہے. خداون چاہتا ہے ہر توبہ کے بندہ سدھر جائے، توبہ کر لے، بٹ بندہ توبہ ہی تو نہیں کرنا چاہتا. بندہ صرف یہ کہنا چاہتا ہے ہائی نہیں میری توبہ، بس یہ جملے بنوا لو ان سے. ریئل توبہ کس نے نہیں کرنی؟ اور کیسے پتہ چلتا ہے بندہ ادھر جا رہا ہے، اس کی بھوک مر رہی ہے. سی دس، یہ ڈینجر الارمنگ سائن ہے. جاگ اور دعا کرو تاکہ جہنم میں نہ پڑو. Your hunger is dying. آپ پرائیورٹی سے بتا سکتے ہو کہ اس کی پرائیورٹی کیا ہے. جن کی پرائیورٹی یہاں پہ آنا ہے وہ الائیو ہے، جن کی پرائیورٹی اس کے علاوہ بھی کچھ ہوا ہے ڈینجر میں ہے. I'm telling you, I have lived this life. یاد رکھنا کہ میں 10 سال کے تجربے کے بعد بات کر رہا ہوں. یہ میں موت کے منہ سے باہر آیا ہوں. 0 پریئر لائف سے میں نے واپس 1000 پہ اٹھائی ہے. I have been a fighter. میں نے جنگ کرنا سیکھی ہے. So come on, بہانے نہ مارو، خاص طور پہ میرے ساتھ. So that's how. So last time ہم نے یہ سیکھا تھا. تو یاد رکھنا کہ ابلیس کو کوئی بھی کنسرن نہیں ہے، کوئی بھی واسطہ لینا دینا نہیں ہے ان لوگوں سے جو بھوکے نہیں ہیں. ابلیس کو ان لوگوں سے کوئی لینا دینا اور واسطہ نہیں ہے جو بھوکے نہیں ہیں. اور یاد رکھنا کہ بھوکا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چرچ جاتے ہو، آپ دے یکی دیتے ہو، آپ خزانچی ہو، کوائر میں ہو، آپ ڈرائیور ہو چرچ کے، آپ پادری کا ساتھ میں جو ہوتا ہے ٹیچی کے اس کا بستہ پکڑتے ہو، یا وہ پاک شراکت ڈال کے دیتے ہو سکتا ہے پاک شراکت کے ساتھ آپ کی ناپاک شرارت بھی ہو. ٹھیک ہے، تو یو نیور نو. تو اس سے ہنگر نہیں پتہ چلتی. تو پھر ہنگر کیسے پتہ چلتی ہے کہ آپ بھوکے ہو؟ یہ ساری چیزیں پہلی علامدگی، یعنی کور ٹرو فاؤنڈیشن نہیں ہے ہنگر کی. یہ ہو سکتی ہے بٹ ٹرو نہیں ہے یہ، کیونکہ جو نہیں بھی ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، جن کی مجبوری ہے، جن کو سیلری مل رہی ہے انہوں نے تو آنا ہے. جو خزانچی ہے اس کو تو ذریعہ پتہ خزانہ مل رہا ہے، اس کو تو آنا ہے. ٹھیک ہے، سارے ایک جیسے نہیں ہوتا ہے، میں ایگزامپل دے رہا ہوں. تو پھر ٹرو ہنگر کیسے پتہ چلتی ہے ویس صاحب؟ ٹرو ہنگر یہ نہیں پتہ چلتی آپ چرچ میں اور مذہب پہ کیا کر رہے ہیں. ٹرو ہنگر پتہ چلتی ہے، سچی ہنگر، کہ آپ اپنے کمرے میں اور بسترے پہ کیا کر رہے ہو. اگر آپ اپنے بسترے پہ 3 گھنٹے پریئر کے راؤنڈ مار کے آئے ہو، تو پھر اگر آپ چرچ میں آ کے 15 منٹ کے لیے دعا کر رہے ہو، آپ بندے سچے ہو، کیونکہ آپ کا خدا کے ساتھ پرسنل واسطہ لینا دینا رشتہ ہے. اور اگر آپ چرچ آ رہے ہو دعا کرنے کے لیے تو اس کا مطلب صرف آپ ٹائم پاس کر رہے ہو. میاں بیوی جو ہیں صرف جا کے ریسٹورینٹ میں نہیں ملتے، وہ 24 گھنٹے گھر پہ ساتھ رہتے ہیں، ٹائم سپینڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم خداوند کی دلہن ہیں، ہم صرف خدا کے چرچ ایک ریسٹورینٹ کی طرح بن گیا کہ اس پہ جا کے مل رہے ہیں، اور گھر پہ کوئی رابطہ اور کوئی رفاقت نہیں اپنے شوہر کی. ایسے بولیں گے چھوڑو. گھر پہ کوئی رابطہ نہیں، چرچ میں سارا واسطہ ہے. کیوں؟ تھنک اباؤٹ دیٹ. شیطان جو ہے، جن کو بھوک نہیں لگی ان سے کوئی ان کو لینا دینا نہیں ہے. شیطان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان سے. ٹھیک ہے نا؟ جو کہ لوگ پہلے سے بھرے ہوئے سیلف سیٹسفائیڈ ہیں اور فل آف دیم سیلف ہیں. فل آف دیم سیلف. یو انڈرسٹینڈ؟ صرف اور صرف جو بھوکے لوگ ہوتے ہیں، سلمان چیک، جو بھوکے لوگ ہوتے ہیں، جو خداون کے لیے بھوکے ہیں. اور خداون کے لیے بھوکے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1، جو پرسنل دعا کرنے کے لیے بھوکے ہیں اور کلام کی سٹڈی، کلام سننے، وہ بھوکے ہیں. وہی خدا کے ہاتھ کو موو کر سکتے ہیں کہ وہ شیطان کو مکھی کی طرح کچل دے.
اپنی دعا سے. جیزس گلوریس. سو ہاللویا. سو شیطان جو ہے یاد رکھیں وہ ہنگری پیپل سے فائٹ کرتا ہے اور ان لوگوں سے فائٹ کرتا ہے جن کی ہنگری پریئرز ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے شیطان کو کہ وہ ہنگری بلیورز کی دعائیں ہی اس کو, شیطان کو اور اس کے بدروؤں کو ڈسٹروائے کر سکتی ہیں. جس چھوڑ دو سلمان, بیٹھ جاؤ, خیر ہے, بیٹھ جاؤ, چھوڑ دو. سو شیطان کا ٹارگٹ بھوکے لوگ ہیں اور بھوکی دعائیں ہیں, وہی اس کو ڈیمیج دے سکتی ہیں. اب سوال یہ پیدا تھا کہ بھوکی دعائیں اور بھوکے لوگ شیطان کے لیے خطرہ کیوں ہیں, ایسا کیوں ہیں؟ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تھوڑی سی اناٹمی اور فزیولوجی سمجھنی پڑے گی. ٹھیک ہے, آپ کی نیچرل باڈی کی, کیونکہ آپ جب وہ سمجھ لیں گے آپ کے نیچرل باڈی کی اناٹمی اور فزیولوجی, تو آپ کو پھر جا کے روحانی قانون سمجھ آئیں گے. تو نمبر 1 چیز, پہلی چیز, آپ کو جو بھوک لگتی ہے نا, آپ کے پیٹ میں ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو گرینلن بولتے ہیں. ٹھیک ہے, گریلن بولتے ہیں, گریلن. ٹھیک ہے, اور وہ جو گریلن ہوتا ہے وہ آپ کے ہائپوتھیلموسس بھوک کو جو ہے ٹریگر کر رہا ہوتا ہے, پیٹ سے نکلتا ہے, ہائپوتھیلمس میں جاتا ہے. خیر میں اس بات پہ نہیں جاؤں گا, پاس کرو. سو آپ کا جو گریلن ہارمون ہوتا ہے آپ کے پیٹ سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہائپوتھیلمس دماغ میں ایک آرگن ہوتا ہے, تو وہاں اس کو سگنل دیتا ہے اور وہ پھر آگے باڈی کو سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے بھائی کھانا وانا نہیں کھایا تو کچھ ہو جائے, ذرا بریانی وانی کا پروگرام. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے, پھر بندہ کچھ مانگ رہا ہوتا ہے کھانے کے لیے, اور اگر نہ ملے تو بندہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے. پھر جو سامنے آئے گا اس کے ساتھ فائٹ ہوئے گی. روٹی کتنے ہے, بھوک لگ رہی ہے, دماغ آؤٹ ہو رہا ہے. تو گریلن کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ آپ نے بات سمجھنی ہے کہ پیٹ کے اندر جو ہارمون ہے گریلن, ٹھیک ہے, GHRE, گریلن, گریلن, یہ بھوک کاز کروا رہا ہے اور دماغ کو آرڈر کر رہا ہے بھائی مجھے کھانا چاہیے, اور نہیں ملے تو لڑائی جھگڑا. اسی طرح اب آپ کو یہ بس یاد رکھیں, پھر میں اس کو دوبارہ بتاؤں گا. اسی طرح آپ حیران ہوں گے جو بھوک ہے نا روحانی عالم کے اندر, اس کو کس طرح کہا جا سکتا ہے, وہ کیا چیز ہے؟ بھوک روحانی عالم کے اندر ایور گروئنگ انرجی آف دا ہولی گوسٹ ہے. ایور گروئنگ انرجی روحانی عالم کے اندر بھوک جو ہے ہمیشہ کے لیے بڑھنے والی روح القدس کی طاقت ہے. کیا مطلب؟ جو لوگ خداون کے لیے بھوکے ہیں اس کا مطلب ان کے اندر زیادہ طاقت ہے, اور اگر جن کے اندر زیادہ طاقت ہے خداون کو مانگنے کے لیے, اس کے پیچھے جانے کے لیے, اس کا مطلب وہ زیادہ بھوکے ہیں. تو جتنی آپ کی بھوک ہے نا خداون کے لیے, اس کا مطلب ہے آپ کے اندر طاقت بھی اتنی ہے, انرجی. ٹھیک ہے, یہ ٹائیگر بسکٹ نہیں ہے جس کو انرجی دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر آپ کے اندر پاور بھی اتنی ہے. اب نا ہنگر آف دا اسپرٹ, روح کی بھوک بڑی پاورفل ہے, کیونکہ یہ ان بلٹ انرجی سسٹم آف دا ہولی گوسٹ ہے. ان بلٹ جیزس. سو یہ ان بلٹ سسٹم آف دا ہولی گوسٹ ہے جو ایماندار کے اندر رائز کر رہا ہوتا ہے. سو اب میں چاہتا ہوں آپ کچھ کانسیپٹس جو ہے نا سمجھیں, اور اگر آپ نے سمجھ, دیکھیں میں نے یہ کانسیپٹ سمجھے ہیں نا تو میں یہاں تک پہنچا ہوں. یاد رکھنا میں ایک کلر سٹیٹمنٹ بول رہا ہوں, سمجھ جانا. چاہے مسیحت ہو, چاہے روحانی عالم ہو, چاہے بزنس ہو, چاہے کوئی بھی دنیا کی فیلڈ ہو, کبھی بھی بے وقوف ترقی نہیں کرتے. ترقی وہی کرتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں. بے وقوفوں کی کوئی بھی زندگی نہیں ہے. یہ آپ مثال کی کتاب پڑھ لیں, یہی باتیں اس نے کہی ہیں, بس فرق یہ کہ اسے تھوڑی بنا کے لفظ بولیں. ٹھیک ہے, سلیس اردو کے تو سارے خوش ہوتے ہیں, واہ بھائی سلمان بڑا کمال بندہ سی, بندہ تھے واقعی کمال سی. ٹھیک ہے, 1000 شادیاں کی, کمال بندہ تھا. جیزس. سو خیر, مگر ہم اس سے پازیٹیو چیزیں لیتے ہیں, اس کی حکمت کو. ٹھیک ہے, غلط چیز نہ لے لینا, جو نہیں بھی لینی ہے. میرا ایک جاننے والے تھے, تو اب بات یہ تھا کہ ان کے والد صاحب نے جو ہے نا یہ
سولمان کے نام کے اوپر اس کا نام رکھ دیا بچے کا. تو بچہ خداوند میں سیو نہیں تھا. تو میرے کو ان کے والد صاحب کہتے کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ سلمان کی اچھی خوبیاں آئیں گی اس میں, ہمیں کیا پتا تھا یہ تو اسے بری لے لے گا. ٹھیک ہے, پھر آپ سمجھ جائیں. تو اچھی جانے کے بجائے وہ بری چلی گئی. یہ بھی ہو جاتا ہے. ذرا دھیان سے کہ نام تو آپ رکھ رہے ہیں, بندہ تو اچھا ہے, مگر اس کی کمزوریاں نہ چلے جائیں. اب سمسون نام ہے تو بڑا سمسون زوراور ہے, مگر وہ کسی اور کام میں بڑا زوراور تھا. اب وہ روحانی زور تو نہیں آیا کہ وہ شیروں کو پھاڑے, دشمنوں کو لتاڑے. دوسرا زور آ گیا ہے کہ وہ اب خواتین کو حاصل کر رہا ہے اپنے زور سے. اچھی خوبی کے بجائے بری چلی گئی ہے. تو یہ بھی ذرا کنسیڈر کریں. اینی وے گیٹنگ بیک, اور وہ ہے کہ اسی طرح یاد رکھو کوئی بھی فیلڈ ہو نا زندگی کی, کامیاب وہی ہوتا ہے جو سمجھدار ہوتا ہے. بیوقوفوں کا کوئی چانس نہیں ہے, چانس نہیں ہے کوئی بھی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے بچوں عقل کو, سمجھداری کو اور حکمت کو جو ہے نا وہ جو ہے اپنے سر کے اوپر نا تاج بنا کے پہن لو, ورنہ کہیں نہیں جانے والے, یہیں رہو گے. یہ تھوڑا آگے گلی تک, بس یہاں تک جاؤ گے, اس کے آگے نہیں جا سکتے. اگر آپ نے بہت دور تک جانا ہے تو پھر سمجھداری کو پکڑ لو اور بے وقوفی سے نفرت کرو. اب میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک ایماندار کے پاس ایمان بھی نہیں ہے نا, یا تھوڑا ایمان ہے خدا سے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے جس کے لیے زیادہ ایمان چاہیے, میں آپ کو سیکرٹ دے رہا ہوں, اگر اس کے پاس بھوک زیادہ ہے نا تو اس کا ایمان سٹریچ ہو کے اوور دا پیریڈ آف ٹائم روح القدس بڑا کر دے گا اس چیز کو ریسیو کرنے کے لیے, کیونکہ اس کی بھوک بڑی ہے, بھوک اتنی پاورفل ہے. دوسری چیز, اگر اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے نا, میں آپ کو ایک اور بات راز بتاتا ہوں, راز کی بات. آپ نے جو کچھ بھی خداوند سے ریسیو کرنا ہے نا, جس طرح آپ کا پیٹ ہے نا, دیکھیں جس کا چھوٹا پیٹ ہے وہ چھوٹا کھانا کھاتا ہے معذرت کے ساتھ, جس کا بڑا پیٹ ہے وہ بڑا کھانا کھاتا ہے, زیادہ کھانا کھائے گا. دیکھیں کیپیسٹی کی بات ہو رہی ہے. پیٹ جو ہے نا, اب دیکھو میں نرس ہوں, مجھے پتا ہے پیٹ جو ہے نا ایک الاسٹک آرگن ہے, جتنا اس کو آپ اسٹریچ کرو گے اسٹریچ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کچھ آرگنس ہماری باڈی کے اندر الاسٹسٹی رکھتے ہیں, یوٹرس از ون آف دیم. ٹھیک ہے, جب چائلڈ برتھ کے درمیان وہ بھی ایکسپینڈ ہوتا ہے, جسٹ لائک پیٹ بھی ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے. تو اب زیادہ کیپیسٹی ہے تو وہ زیادہ, آپ کو پتہ ہے اس میں تو آپ خاصیت رکھتے ہیں ان چیزوں میں. چھوٹا ہے تو پھر وہ جو چھوٹا سا کھانا کھائے, چھوٹا تھوڑا. ٹھیک ہے, اب اسی طرح روح کے اندر بھی یہ چیزیں بڑی ریئل ہیں. I'm telling you, یہ ریئل ہے. روح کے اندر چیزیں ریئل کیا ہیں کہ روح کا بھی پیٹ ہے جس کو کہتے ہیں اسپریچول باول. اور جن کو نہیں پتہ چلا اسپرٹ باول کیا ہے, سمپلی روح کا پیٹ. ٹھیک ہے, یہ کنسیپٹ بڑا ٹرو ہے. اور لکھا ہے کہ پولس کیا کہتا ہے کہ خدا نے تول کے ایمان دی ہے اور اسی کے مطابق چیزیں ملتی ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ باول ہے, مطلب کہ آپ کیپیسٹی, سادہ لفظوں میں. تو جتنی آپ کی ایمان کی اور روحانی پیٹ کی کیپیسٹی نا, اس کے سے بڑی چیز نہیں مل سکتی آپ کو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جیسے بنی ہند کی انوائنٹنگ آپ پہ ٹھہرے, سمجھ گیا آگے بات, تو پھر بنی ہند جیسا ایمان, چلو ایمان کا تو فیمس ہے, اس کا جیسا ایمان سے آگے آ جاؤ تھوڑا, اس کا اسپریچول باول بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس. یعنی اتنا بڑا پیٹ روح میں کہ وہ ہضم کر سکے انوائنٹنگ کو, اپنے اندر رکھ سکے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کا ایمان تھوڑا ہے اور آپ کو کوئی بڑی چیز چاہیے خدا سے, اور آپ کا پیٹ بھی چھوٹا ہے اسپرٹ میں, جس کو اسپریچول باول بولتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر آپ بھوکے ہیں خداوند کے لیے اوور دا پیریڈ آف ٹائم, آپ کی بھوک آپ کے پیٹ کو اسٹریچ کر کے بڑا کر دے گی کہ آپ وہ برکت لے لیں. میرے ساتھ ہوا تو میں بول رہا ہوں. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اگر یہاں تک کہ آپ کو خدا نے فضل گریس چھوٹا دیا ہے, ٹھیک ہے, کہ اتنا بڑا گریس نہیں ہے آپ کی لائف کے اوپر, تو تھوڑا سا ہی گریس ہے, چھوٹا ہے, مگر اگر آپ بھوکے بہت ہے تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہنگر اتنی پاورفل ہے کہ یہ ورچوز, گریسز اینڈ گڈ سبسٹنسز آف دا ہولی اسپرٹ کو خدا سے نکال کے اپنے اندر لے آتی ہے, اور آپ کے جو فضل ہے وہ ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں اور بڑے ہو جاتے ہیں. جسٹ بیکاز یو آر ہنگری, جسٹ بیکاز یو آر ہنگری. تو جس طرح وہ کہتے ہیں نا بائی ون گیٹ ون فری, کیونکہ آپ بھوکے اتنے ہو.
آپ آئے خدا سے غیر زبانیں مانگنے, رویا مفت میں مل گئی ہے, بیکاز یو آر ہنگری. آئی اسٹل ریمبر ایک بچی ہمارے پاس آتی تھی, وہ بہت بھوکی تھی خداوند کے لیے, اینڈ اس نے خداوند کو بولا خداوند مجھے غیر زبانیں دے دے, خداوند مجھے غیر زبانیں دے دے. خداوند اس کو غیر زبانیں نہیں دے رہا تھا, اینڈ ہولی اسپرٹ فلو کر رہا تھا, اور میں منسٹر کر رہا تھا وہاں پہ. اینڈ دین شی سیڈ کہ خداوند مجھے بھوک لگ رہی ہے, مجھے کچھ تو دے دے, مجھے غیر زبان دے دے خداوند, مگر تو بھی میری نہیں تیری مرضی پوری ہو, بٹ میری بھوک کو سیٹسفائی کر. جیسے اس نے یہ بولا, غیر زبانوں کے بجائے اس کے اوپر ہولی ڈانس اترا, اور وہ ڈانس کرنا شروع ہو گئی, اور اس کی روح ایکٹیویٹ ہو گئی کہ وہ روحانی چیزوں کو سینس کر سکے. مطلب وہ ماں غیر زبان رہی تھی, اور اس کے بجائے 2 چیزیں مل گئیں. اسپرٹ ایکٹیویٹ ہو گئی سینس پرسیو کرنے کے لیے, اور ہولی ڈانس. بھوک گریسز کو بھی اٹریکٹ کرتی ہے اور ملٹیپلائی کرتی ہے. سو فار ایگزامپل کلام کے اندر ہمیں لکھا ہے, وہ عورت جس کا 12 برس سے خون جاری تھا, اس نے کوئی یسوع مسیح سے مانگا یا پوچھا نہیں تھا کہ شفا دے مجھے. پرنسپل کیا, بھوک جو ہے کھینچ لیتی ہے, بھوک جو ہے چوڑا کر دیتی ہے, بھوک جو ہے ملٹیپلائی کر دیتی ہے. کیونکہ میں نے بتایا بھوک اسپرٹ کے اندر انرجی ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کے اوپر واپس آئیں گے. سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ تو اسی طرح اس 12 برس سے جس کا خون جاری تھا, اس نے یہ نہیں کہا خداوند دے پلیز, بلکہ اس کو تو لوگ دھکے دے رہے تھے, قریب نہیں آنے دے رہے تھے. اور اس نے بولا خداوند اگر میں اس کا پلہ ہی چھو لوں, تیرا پلہ چھو کے چنگی ہو. دیکھو تو نے بتایا, اس نے بولا اس کا ہیم, جسٹ لیٹ می ٹچ دا ہیم آف ہز گارمنٹ, میں اس کا پلہ چھو کے چنگی ہو جاؤں. وہ بھوکی اتنی تھی شفا کے لیے, کیونکہ وہ تنگ آ گئی تھی سارے ڈاکٹروں سے علاج کرا کے, وہ بھوکی بہت تھی شفا کے لیے, کہ اس کی بھوک نے, جو کہ ایمان کے ساتھ تھی, اس نے جب چھوا تو اس نے, میں نے کیا بولا, بھوک اٹریکٹ کرتی ہے. اس نے مانگا نہیں, وہ بھوکی اتنی تھی, اس نے پکڑا, بوم, شفا اندر سے باہر آ گئی. میرے ساتھ ہوا ہے, کچھ بچے میرے پاس آتے ہیں کہ وہ بھوکے اتنے ہوتے ہیں, میں ان کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا خداوند ان کو یہ دے وہ دے, وہ صرف مجھے ٹچ کرتے ہیں اور میں ان پہ ہاتھ رکھتا ہوں, یا وہ صرف میرے سے بات کرتے ہیں, اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو, مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے میں سے قوت نکل رہی ہے. آئی کین ٹیل کہ میرے سے قوت یا برکت کے مسا نکل کر میں گیا. اور کچھ دنوں کے بعد جب وہ میرے پاس آئے ہوتے ہیں تو وہ وہی غیر زبانیں بول رہے ہوتے ہیں جو میں بول رہا ہوتا ہوں. آئی ایم سیئنگ دیٹ. بہت سارے لوگ ہیں وہ بھوکے ہوتے ہیں, جو وزیٹیشنز مجھے اور یہ خدا ملنے آ رہا ہے, خدا مفتے میں دعاوانی کی کوئی بھی, انہوں نے میرے ساتھ سے بیٹھتے ہیں, وہ بھوکے بہت ہیں تو وہ کھینچ لیتے ہیں. وہ جب گھر جاتے ہیں خدا ملنے آیا ہوتا ہے ان کے بیڈ روم میں ان کو, اور انہوں نے گواہیاں دی ہیں, یہاں تک کہ باپ بھی, بیکاز دے آر ہنگری. تو اس لیے شیطان کو پتہ ہے کہ جو چیز خدا سے ملوا رہی ہے وہ بھوک ہے, تو اسی کو تو مار دو گے تو یہ خدا سے نہیں ملے گی, کیونکہ اگر یہ خدا سے مل گیا تو میں پھر ان سے نہیں مل پاؤں گا. اس لیے جو چیز ان کو خدا سے ملواتی ہے اور ملواتی رکھتی ہے, وہ کیا چیز ہے؟ تو شیطان کس کو اٹیک کرتا ہے؟ دا ہنگر. اس لیے وہ بھوک کے ایمانداروں کے خلاف ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی چرچ کے اندر جو مرے ہوئے, دیکھو مرے ہوئے بندے کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ بھوک نہیں لگتی. تو جتنے بھی چرچ کے اندر مرے ہوئے بلیورز ہوں گے, مردہ, اور وہ چرچ جو ہے قبرستان ہوگا, کیونکہ قبرستان میں کون ہوتے ہیں؟ مردے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر میں کیا بولوں جب وہ زندہ نہیں ہے؟ پھر میں کیا بولوں؟ سرد کھانا, وہاں پہ مردے ہوتے ہیں, تھوڑا سا بہتر نام لے. بٹ دیٹس دی ریالٹی. اگر چرچ مرا ہوا ہے, ڈیڈ ہے, اور اس کے ایماندار بھی ڈیڈ ہیں, کوئی بھوکے نہیں ہے, صرف وہ پکنکس کرنے آتے ہیں سنڈے کے سنڈے, اور پوری کی پوری ہفتے میں ان کی کوئی پرسنل پریئر لائف نہیں ہے گھر پر, نہ بائبل پڑھتے ہیں, صرف اور صرف وہ خواتین اتوار کے روز اپنے ساتھ والی کے کپڑے دیکھنے آتی ہے, کون سا نیا سے جوڑا پہنا ہوا ہے, اور وہ انٹی صرف چرچ میں اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے آتی ہے, اور وہ بھائی اس تلاش میں آتا ہے کہ شاید خدا کی کوئی بھٹکی ہوئی بھیڑ مجھے مل جائے, اور یسوع نہیں, میں اس کا چرواہا بن جاؤں. اور وہ چرواہا نہیں, وہ بھیڑیا ہے جو واٹس ایپ نمبر کی تلاش میں ہے, اس کو فوراً سے بلاک مار دو, کیونکہ اگر آپ نے بلاک نہ مارا تو پھر آپ کے پر بلاک لگ جائے گا. تو اس سے پہلے اس کو بلاک نہیں مارا, بلاک مارو اس کو سر پہ, اس کے سائڈ پہ کرو, سلائڈ سائڈ پہ کرتے ہیں نا, چلو وال رکھ کے
रियलिटी, दिस इज द रियलिटी. पूरे हफ्ते यू हैव नो प्रेयर लाइफ, संडे पे आके फिर क्या होता, शोर मचा रहे हो. पूरे हफ्ते 6 दिन होते हैं, आपने दुआ नहीं की, कलाम नहीं पढ़ा, खुदा से राब्ते में नहीं रहे, 7वें दिन वहाँ पे आप शुगर करने आ रहे हो. जी हमें अभी टाइम मिला है, आपको ये भी ना आते, आपने एहसान किया खुदा पे आके. और भाई मियाँ बीवी का रिश्ता 24 घंटे का होता है, घर पे भी होता है, बाहर भी होता है. आप सिर्फ संडे को आ रहे हो, आप पिकनिक पे आए हो. इनको रिपेंटेंस प्रेयर करवाओ, सख्त वाली. एनीवे, दूसरी बात यह है कि हंगर इज पावरफुल. इसलिए जो रूहुल कुदस की, वाओ गेट रेडी, आपको सबसे ज़बरदस्त नेमत मिल सकती है, वो रूह की 9 नेमतें नहीं हैं. क्योंकि बहुत सारी रूह की 9 नेमतें हैं, मगर वो लोग भूखे नहीं हैं. 9 नेमतें रख के भी, तरह तरह की नेमतें रख के भी, आसमान पे जाके भी, रोया देख के भी, गैर ज़ुबानें बोल के भी, शिफाएं देख के भी, वो खुदावन के लिए सीरियस नहीं है. तो इसलिए रूह की सबसे बेहतरीन, ज़बरदस्त और आला तरीन नेमत रूह की 9 नेमतें नहीं है, बल्कि रूह की हंगर सबसे पावरफुल और बेस्ट नेमत है. क्योंकि अगर भूख मिल जाएगी तो 9 की 9 नेमतें आप खुद ही खींच लोगे, आ जाएंगी. दिनाकरण कहता है कि मुझे भूख थी, 7 साल दुआ की, रुका नहीं. यीशु फेस टू फेस देखा, रूह कुदस से भर गया. उसके बाद मैंने कई महीने दुआ की, मुझे रूह के 9 नेमतें चाहिए, मिल गई. तो फाउंडेशन तो क्या थी, फाउंडेशन चीज़ क्या थी, प्रिंसिपल क्या चीज़ थी, भूख. तो शैतान को पता है जो चीज़ें इनको मल्टीप्लाई करेगी, स्ट्रॉन्गर करेगी, ब्राइटर करेगी, बोल्डर करेगी, उससे रोको इसको. दैट इज हंगर. इसलिए जो आपने देखा होगा, जो चर्च के अंदर लोग जो हैं वो मरे हुए हैं, भूखे नहीं. और मरे हुए की निशान है भूख नहीं है, कोई भूख नहीं है. और भूख नहीं कैसे पता चलता है, घर पे कोई राब्ता नहीं है खुदा से, देर तक वाला कलाम का कोई राब्ता नहीं है. आप देखोगे कि उनको शैतान कभी कुछ नहीं कहेगा, मगर अगर आपको घर पे राब्ता है, आपको टूट के पड़ेगा. और साथ में वो अपने साथ वालों को भी मिलाएगा. किनको, जिनका खुद राब्ता नहीं. वो चर्च वाले भी उठ के आपके पीछे आ जाएंगे, क्योंकि उनका राब्ता नहीं. आप पता कर लो, उनके घर में कोई प्रेयर लाइफ नहीं होगी. भाई मैं रोज़ की बात कर रहा हूँ, और देर वाली. इट्स इम्पॉसिबल कि बंदा इतनी ज़्यादा प्रेयर करे पर्सनल, और खुदावंद उसको दुरुस्त ना करे. ये कैसे कर सकता है खुदा? कभी ना कभी तो करेगा, अगर एकदम ना करे, बट करेक्शन विल कम. दुआ में खुदा बात करता है. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं, कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं, और कितने लोगों को ये समझ आ रहा है कि वाकई ये है, आप कनेक्ट कर रहे हैं. देखिए, मैं चीज़ें आपके आंखों के सामने ही हैं, बस सिर्फ उन पर रोशनी डाल रहा हूँ. आमीन. सो सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो है ना, जो प्रिंसिपल थिंग है, वो हंगर है. क्योंकि इससे आप कुछ भी अचीव और कुछ भी रिसीव कर सकते हो, ना सिर्फ खुदा से बल्कि दुनिया में भी. ऑलराइट. इसलिए जो हंगर है ना, वो सुपर नेचुरल ड्राइव है, डिवाइन एनर्जी है होली गोस्ट की, जो कि आपके अंदर है. तो जिस तरह मैंने आपको बताया, आपके जिस्म के अंदर हार्मोन होता है जो आपको भूख दिलाता है, ग्रेलिन, ठीक है. इसी तरह जो वो हार्मोन आपको भूख दिलाता है, और जब वो भूख दिलाता है तो लोग वाइल्ड हो जाते हैं. वाइल्ड का मतलब है जंगली, एग्रेसिव, जज्बाती, गुस्से वाला है. किस चीज़ के लिए? खाने के लिए. अब चाहे वो शेर हो, चाहे वो शार्क हो, चाहे वो इंसान हो, उसको भूख लगी है, खाना नहीं मिलेगा, वो वाइल्ड हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, इम्पावर्ड हो जाएगा, गुस्से में जज्बाती आ जाएगा, बस उतावला हो जाएगा, कुछ भी करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, ताकि उसको खाना मिले. ऐसा है कि नहीं? आपने देखा जब रोज़े आए होते हैं, बाकी अब समझ गया, तो क्या सीन हो रहा होता है? भूख लग रही है, गुस्सा आ रहा है, अब कुछ भी करके खाना दो, घड़ी पे नजर होती है, बस खाना मिले. एग्रेसिव मतलब आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो. अब ये सारे सिनेरियो को, सारे मेरे साथ हैं, समझ रहे हैं? अब इन सारे सिनेरियो को आप कन्वर्ट कर दो स्पिरिट के अंदर, आपको डेफिनेशन मिल जाएगी. तो भूख क्या हुई? भूख एनर्जी हुई जो आपको इनेबल कर रही है मसीह के लिए कुछ भी करने के लिए. इसका मतलब है कि जिनके पास भूख नहीं है वो कुछ भी नहीं कर पाते मसीह के लिए. वाओ. इसलिए जो स्पिरिचुअल हंगर है वो एक्चुअली रिजल्ट है आपके रूहानी हार्मोन का, जिसको इनर अनॉइंटिंग कहते हैं. मेरे YouTube पे जाके सुन लेना तफसील में इनर अनॉइंटिंग क्या है. ये एक मस्सा होता है जो सर के ऊपर होता है, एक मस्सा होता है जो आपके अंदर होता है, ये अंदर एक मस्सा होता है जो आपको भूख दिला रहा होता है.
تو یہ انر انوائنٹنگ ہے, یہ آپ یوٹیوب پہ جا کے میرے سن سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو آپ کے انر انوائنٹنگ ہے یہ آپ کو بھوک دلا رہا ہوتا ہے, اور جب آپ کو بھوک دلا رہا ہوتا ہے آپ مسیح کے لیے دیوانے, پاگل, ایگریسو, جذباتی, اور آپ فل پیشنیٹ ہو جاتے ہو کیا کہ میں مسیح کے لیے کہیں بھی جاؤں گا, میں مسیح کے لیے کچھ بھی کروں گا, اور میں مسیح کے لیے کچھ بھی بن جاؤں گا. کوئی نخرے نہیں, کوئی ایکسکیوزز نہیں, کوئی بہانے بازی نہیں, میں سب کچھ کروں گا, میں سب کچھ بنوں گا, میں سب کچھ جاؤں گا, کوئی اگر مگر ہاں نہ نہیں, میں نے کرنا ہی کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں بھوکا ہوں. کیونکہ جب میں جسم میں بھوکا ہوتا ہوں, جب مجھے روٹی چاہیے, میرے کو کوئی چیز نہیں دکھتی. تو جب میں روح میں بھوکا ہوں, اور بھوک جو ہے وہ انرجی ہے, اور انرجی کس طرح ہارمون کی وجہ سے, اور ہارمون وہ انوائنٹنگ ہے روح کے اندر, تو وہ پش کر رہی ہے مجھے بھوکانے کے لیے. تو میں جب نیچرل میں کچھ بھی کر دیتا تو میں سپر نیچرل میں اب مسیح کے لیے کچھ بھی کر دوں گا. تو کیا مطلب, بھوک آپ کو انسٹاپیبل بنا دیتی ہے. تو ابلیس اسی چیز سے ڈرتا ہے اور اس کو روکتا ہے کہ یہ بھوکا بندہ کیوں اس کے لیے ڈینجرس ہے, کیونکہ بھوکا شیر ہرن کو پھاڑ دیتا ہے, اور بھوکا ایماندار ابلیس کو پھاڑ دیتا ہے. کمان, اس لیے وہ خود بھی اٹھ جاتا ہے ابلیس, اور ساتھ میں اپنی جو اس کے فوجی چھوٹے 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 بٹھائے ہوئے اس نے گیدڑ اپنے چرچ کے اندر بٹھائے, وہ بھی ان کو بھیجتا ہے. انو روکو ہے, بہت ہی ودندے ہے, انو روکو. کسی نے نہ روکا, کسی نے نہ ٹوکا. کیوں؟ وہ ببر شیر تھا, اس کو روکو گے وہ پھاڑ دے گا آپ کو. اس لیے تو ہم کہتے ہیں روار روار لائن, the lions of the Lord. تو بھوک آپ کو بھوکا شیر بنا دیتی ہے, اب آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. تو اسی لیے وہ بولتا ہے بھوک کو روک دو. انڈرسٹینڈ؟ ٹھیک ہے. اب یہ بھوک جو ہے آپ کو خداوند کے قریب لے کے جاتی ہے اور گہرا لے کے جاتی ہے. اس لیے جو بھوک ہے وہ سب سے زیادہ وائٹل اور ڈینجرس ایلیمنٹ ہے آپ کو, وہ آپ کو انسٹاپیبل بنا رہا ہے. مجھے ایک دفعہ یاد ہے, اب میں آپ کو تھوڑا سا اور ڈیپ میں لے کے جانا چاہتا ہوں. سب انجوائے کر رہے ہیں, سب سیکھ رہے ہیں, سب بھوکے ہیں. آمین. آپ کی بھوک پھر گھر پہ جا کے دعا میں دکھنی چاہیے. سب نے نائٹ پریئر کرنی ہے, سب نے کلام پڑھنا ہے, تاب بڑھ توڑ دعائیں کرنی ہیں, اور جو سوئے اس کو صحیح والا اس کو بے عزت کرنا ہے, صحیح والا دبا کے. بولا ابھی کلام سن کے آیا بھوک کے پر, ابھی تو سو رہا ہے. اور اگر وہ آگے سے اعتراض کرے اس کی ویڈیو بنا کے مجھے بھیج دو, پھر اس سے میں ڈائریکٹ بات کروں گا. اٹھاؤ اس کو, ساتھ میں سو رہا ہے, دیکھ لو لائیو ڈیمونسٹریشن. ٹھیک ہے. تو میں نے ایک دفعہ میں نیوز دیکھ رہا تھا, اور میں نے دیکھا کس طرح لوگ مارے جا رہے ہیں, اور وہ دکھ میں ہیں, ان کا بہت برا حال ہے, اور انسان کیسے زمین پہ رہتا ہے, اور ابلیس انسان کے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو مجھے غصہ آ گیا, اور میں نے بولا خداون پلیز مجھے بتا دے, پلیز مجھے بتا دے کہ میں کس طرح ابلیس کو جو ہے نا تباہ کر دوں, اور میں اس کو ایسا گرائنڈ کروں کہ میں اس کو پاؤڈر بنا دوں. میرے کو غصہ آ گیا. میں نے بولا خداوند پلیز مجھے بتا دے کہ میں اس کو کس طرح تباہ کروں ابلیس کو, اور اس کو بھی دکھ دوں, میں اس کو میں کچلوں جو یہ ہم انسانوں کے ساتھ ایسا حرکتیں کرتا ہے. سو خداوند نے مجھے بہت ہی سمپل اور بہت ہی پاورفل چیز بولی, آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. اور خدا نے بس ایک چیز بولی مجھے, بولا بیٹے بس میری مرضی پوری کر اور ابلیس تباہ ہو جائے گا. سمپل. خدا نے بولا son just do my will and Satan is destroyed utterly. اور میں حیران ہو گیا, صرف مرضی. بولا صرف مرضی, صرف میری مرضی پوری کر اور ابلیس گیا کام سے. تو خداون کی مرضی جو ہے شیطان کو کچل کے رکھ دیتی ہے, اور اس کی ہمیشہ مرضی اپنی کریشن کے لیے اچھی ہے, کیونکہ وہ شیطان کی جو مرضی ہے اس کو کینسل کر دیتی ہے جو کہ بری ہے خداون کی کریشن یعنی کہ اس کی مخلوقات کے لیے. تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں روحانی جنگ کا حصہ ہے یہ مرضی سکھانا, کہ ہماری زیادہ دعا کرنے سے, زیادہ روح القدس کی نعمتوں میں فلو کرنے سے, زیادہ مسا رکھنے سے, اور ہم بہت اچھے ایلوکوینٹ پریچر ہیں. ایلوکوینٹ کا مطلب ہوتا ہے جو بولنے میں جو اسپیچ پاور بڑی اچھی ہوتی ہے. ہم شیطان اور اس کے گرائے ہوئے فرشتوں کو ہم ہرا دیں گے یا اس کو نقصان بہت زیادہ پہنچا دیں گے, جبکہ ریالٹی میں تھوڑی چیزیں ڈفرینٹ ہیں. یہ صرف اور صرف جب آپ خدا کی پرفیکٹ مرضی میں چلیں تو تب جا کے آپ شیطان کو پورا کا پورا ہرا سکتے ہیں. اچھا, اب میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کیوں. کیونکہ اگر یہی بات ہے کہ آپ گفٹس, نعمتیں, مسا وغیرہ رکھ کے شیطان کو صرف ہرا سکتے ہیں, تو پھر یاد رکھیں کہ سلمان اور سمسن یہ دونوں
सलमान सैमसन, ये दोनों भी जो थे गिफ्ट्स में फ्लो करते थे, इनके ऊपर मसा था, बहुत पावरफुल थे, खुदा की मर्जी से बाहर थे, एंड में बहुत बुरी मौत मरे हैं। आमीन। उसके बाद अब इससे भी मैं आपको वीआईपी मिसाल देता हूँ, ताकि आप इधर हमारा एक दो जो बंदे उनके नाम है आप उन पर देखना छोड़ें, और वीआईपी एग्जांपल देता हूँ, सलमान से ऊपर लेवल की एग्जांपल, ठीक है, और वो है यहूदा की स्कूटी, सॉरी यहूदा स्क्रूटी, जूडस इस्करियोट, यहूदा की स्कूटी, ठीक है। अब क्या है, यहूदा स्क्रूटी जो था, अब इसके ऊपर खुदा ने बड़ा भारी, याद रखें ये 12 में चुना गया था और 70 के साथ गया था, और रिपोर्ट क्या लेके आया था, खुदावन हमने तेरे नाम से बदरुओं का काम तमाम कर दिए, निकाल दिए हैं, जिस पे हाथ रखा है वो चंगे हुए हैं। यानी ये हीलिंग में और अनॉइंटिंग में जीसस क्राइस्ट की तरह फ्लो कर रहा था यहूदा स्क्रूटी। सोचो आप, जीसस की तरह स्क्रिप्चर्स को गौर से पढ़ना जाके, जो जीसस ने काम किया 12 ने और साथ में 70 ने वही काम किया, डिलीवरेंस और हीलिंग, वो खुदावन की अथॉरिटी में खुदावन जैसे फ्लो कर रहे थे, ठीक है। तो जूडस के ऊपर बहुत ही हैवी अनॉइंटिंग थी डीमंस को क्रश करने की, और अथॉरिटी थी शैतान के ऊपर भी। दोबारा सुनो, आप समझे नहीं, देखो अबलीस, बदरूहों को कुचलना एक अलग चीज है, अबलीस खुद के ऊपर अथॉरिटी होना, उसकी पूरी पावर के ऊपर, ये एक अलग बात है, ये बहुत हाई रैंक है। मैं प्रूव कर सकता हूं कैसे थी। सुनो, जीसस ने क्या बोला कलाम के अंदर कि आई हैव गिवन यू अथॉरिटी ओवर ऑल द पावर ऑफ द एनिमी एंड नथिंग शैल बाय एनी मींस हर्ट यू। और देखो मैं तुम्हें शैतान यानी अबलीस की कुल कुव्वत के ऊपर इख्तियार देता और कोई भी चीज तुम्हें जर ना देगी। ये इसने 12 को बोला था और 70 को उसमें ये यहूदा शामिल था। तो उसने अबलीस की फुल अथॉरिटी और पावर के ऊपर जीसस ने यहूदा को जो था वो हुक्मरान बना दिया था। माय गॉड। उसके बाद क्या हुआ, तो ये चीज शो करती है कि अगरचे जूडस के पास हैवी अनॉइंटिंग थी और अल्टीमेट अथॉरिटी थी, मैं भी अभी ये नहीं कह सकता, हालांकि मैं बहुत हाई अनॉइंटिंग में फ्लो करता हूं और अथॉरिटी में, कि मुझे ऑल द पावर, ऑल वर्ड क्या लिखा है, ऑल, मतलब कोई भी ऐसा रेल्म नहीं है जहां पे शैतान रेन एंड रूल करता हो और वहां पे खुदावन ने जूडस को उन 12 के साथ अथॉरिटी न दी हो। ये मुफ्त के फायदे हैं जीसस के साथ होने के, मुफ्त के फायदे। और कलाम क्या कहता है कि यहूदा का एंड कैसे हुआ, एंड से थोड़ा सा पहले पढ़े। माय गॉड, जीसस हेल्प देम अंडरस्टैंड। जिस बंदे को कुल शैतान की कुदरत के ऊपर इख्तियार दिया गया है, कलाम कहता है, और जब उसने नेवाला डबो के उसको दिया तो शैतान उसी बंदे जिसके ऊपर पूरी अथॉरिटी है शैतान के ऊपर अंदर एंटर कर गया। और ये सबसे हॉरिबल चीज है कि अगर इंसान के साथ हो, कयामत का मकाम है कि शैतान किसी बंदे में एंटर कर जाए, अंदर आ जाए, वो गया, अब नहीं बच सकता वो। लेकिन कि शैतान यहूदा में एंटर कर गया और क्या हुआ, इसका मतलब कि आपका बड़े से बड़ा मस्सा, गिफ्ट और अथॉरिटी कुछ भी मायने नहीं रखती अगर आप खुदा के गिफ्ट्स ऑफ गॉड में फ्लो करो और विल ऑफ गॉड से बाहर हो। आप डेंजर में आप कभी भी उड़ सकते हो, क्योंकि ये पावर नहीं है जो आपको प्रोटेक्ट करती है ये विल है खुदा की जो आपको प्रोटेक्ट करती है। पावर नहीं, खुदा की पावर आपको नहीं महफूज रखती, खुदा की मर्जी। एंड आई नो कि मैं बहुत डेंजर सिचुएशंस में गुजरा हूँ, जहाँ पे बदरुओं ने मेरे अंदर आने की कोशिश किया। ओ बॉय, आई हैव बीन देयर, चेक द वीडियोस फाइन, एंड आई नो, देखिए ये चीज़ें मजाक नहीं है। और जिस लेवल पे और काइंड्स की चीज़ों के साथ मेरा पाला पड़ता है स्पिरिट में, वो सिर्फ जो मेरे साथ रहते हैं क्लोजेस्ट शिगिर्द सिर्फ उनको पता है, या जो थोड़े देर मेरे साथ रहे हैं। हर बंदा उसमें हाथ डाल भी नहीं सकता। और मैं अपने आप को कोई ऊंचा नहीं करता, फ़ख्र नहीं करता, ये खुदावंद की रहमत के मुताबिक है। मैंने अपने कुछ भी नहीं किया इसके लिए, ये खुदावंद है जिसने किया है। एनीवेज, तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ, इट इज़ वेरी ईजी, अगर मैं खुदा की मर्ज़ी से बाहर हूँ मेरे अंदर आ जाएंगे।
اونلی چیز جو مجھے ڈو یو انڈرسٹینڈ یہ چیزیں کتنی رسکی ہیں. رسکی. جب مصر کا خدا انوبس میرے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے نا, چائنا کے ڈریگنز کتنا رسکی ہے کہ دے کین ڈو a lot of damage اگر میں خدا کی مرضی سے باہر ہوں اور اس کی مرضی, اس کا رحم لوہے کی دیواروں کی طرح میرے ارد گرد ایوب کی طرح کھڑا نہ ہو. they can damage me like this. اس لیے یہ تو تیرا جلال ہے, میری ہستی کچھ بھی نہیں, تجھ سے ہو کے جدا میری زندگی کچھ بھی نہیں. یسوع تیرا کمال ہے. دیٹس جیزس. سو بتانا میں کیا چاہ رہا ہوں, تو کبھی بھی انوائنٹنگ پہ بوسٹ نہ کریں, اپنی گفٹس پہ, گریسز پہ, نہ اپنی کلیسیا پہ, اپنے ہدیوں پہ نہ. اگر فخر کرنا بھی ہے تو خداون کی نمبر 1 فضل اور نمبر 2 اس بات پہ کریں کہ میں نے اس کی مرضی پوری کی, اس کی مرضی میں ہوں, نہ دائیں مڑاؤ نہ بائیں مڑاؤ, اپنی طرف سے نہیں کیا. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں جگہ چاہیے تھی, ہم پلیس ڈھونڈ رہے تھے موو کرنے کے لیے. میں نیچے الیان سے یہ بات شیئر کر رہا تھا, اینڈ آئی سیڈ کہ الیان جب ہمیں جگہ ملی ہے, خداون سے میں نے بولا اگرچہ مجھے اچھی لگتی ہے پھر بھی میں خدا کی مرضی پوچھوں گا. اور خداون نے ڈفرینٹ سائنس, ونڈرز, ویژنز اور انکاؤنٹرز کے ذریعے مجھے ملٹیپل راتوں رات کنفرم کر دیا یہ میری مرضی ہے. اینڈ میں نے کہا خداون اب میرا جگرا ٹھنڈا یہاں جانے کے لیے, کیونکہ جہاں سنو جہاں خداون کی مرضی ہے نا, وہاں شیطان آپ کو بیٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ خدا کے ساتھ ہار ممکن نہیں ہے. کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا خدا کے ساتھ ہارنے کا. تو اگر میں اس کو تھوڑا سا اور ڈیفائن کروں, خدا کے ساتھ ہارنے کا تب کنسیپٹ نہیں ہوتا, یعنی خدا کی مرضی کے اندر ہار نہیں لکھی ہوئی آپ کی. انسان صرف تب ہارتا ہے جب مرضی سے باہر ہے, کیونکہ باہر جو ہے نا ہار ہی ہار ہے, اس کی مرضی میں ہار نہیں لکھی. کیوں؟ کیونکہ اس کی مرضی میں وہ اپنے آپ کو خود رکھتا ہے, تو وہ خود کیسے ہارے. It's so important to understand کہ اس کی مرضی میں وہ خود ہے, اس کی مرضی ہے, میری مرضی ہے میں یہاں رکنا چاہتا ہوں, خدا شہنشاہ دی مرضی, وہ جتنے مرضی رکے, اس کی مرضی ہے کہ میں اس جگہ پہ ہوں, وہ رکا ہوا ہے. تو میری مرضی یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کی مرضی میں ہوں, یہ نہیں کہ میری مرضی میں باہر کنونشن کروا لوں جا کے. اسی لیے لوگ کنونشنیں تو کرا رہے ہوتے ہیں, بچے ان کے خراب ہوتے ہیں. وائے مرضی سے آؤٹ جا رہے ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا. کچھ کنونشنز خدا کی سب سے زیادہ روحیں جو ہے نا کنونشن سے جیتی گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں کنونشن کو برا نہیں کہہ رہا, کنونشن اچھی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. میں جو مرضی ہے انسان کی وہ بری کہہ رہا ہوں, اس کو ٹھیک کرے, خدا کی الائنمنٹ بنائیں. کتنے لوگ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کانسیپٹس کو. اچھا آگے سمجھیں, تو آگے یہ ہے, تو ہولی اسپرٹ نے مجھے یہ بات سکھائی کہ جو شیطان کو ٹوٹلی ڈسٹروائے کرتا ہے اور خداون کی صلیب کے قدموں میں رکھ دیتا ہے کہ وہاں سے وہ اٹھ نہ پائے, وہ خدا کی پرفیکٹ مرضی پوری کرنا ہے. پرفیکٹ مرضی. The utter destruction of Satan and his kingdom is not by the anointing of God, gifts of God, or even the power of God, but by the will of God. So جو شیطان کی مکمل تباہی ہے, اس کا بیڑا غرق ستیہ ناس ہو جاتا ہے, تو وہ خدا کی مسے کی وجہ سے نہیں, خدا کی نعمتوں کی وجہ سے نہیں, خدا کے فضلوں کی وجہ سے نہیں, خدا کی طاقتوں کی وجہ سے نہیں, بلکہ خدا کی مرضی کی وجہ سے ہے. کیوں؟ کیونکہ جب خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے تب خدا کا مسا, تب خدا کی نعمت, تب خدا کے فضل سب کام میں اثر میں آ جاتے ہیں. خدا کی مرضی کے بغیر خدا کی طاقت بھی صحیح کام نہیں کرتی. تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے بڑے معجزے ہو رہے ہیں, آپ نے کبھی پوچھا خدا کی پرفیکٹ مرضی تھی؟ تو ول آف گاڈ جو ہے وہ الٹیمیٹ ویپن ہے اگینسٹ دا ڈیول اینڈ آل آف ہز اینیمیز آف گاڈ. سو میں نے اکثر لوگوں کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ دیر از پاور ان دا نیم آف جیزس. یسوع مسیح کے نام میں پاور ہے, یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے. بالکل ہے, اور خدا کی قدرت میری زندگی پہ ریسٹ کر, پاور ہے میرے پر, خداون کی پاور ریسٹ کرتی ہے. آئی ہیو دا پاور آف گاڈ آن مائی لائف, ٹھیک ہے نا. اور وہی لوگ ہیں, میری بات سننا غور سے, جاگ جاؤ سارے, جو کہتے ہیں کہ یسوع کے نام میں بڑی پاور ہے, میں یسوع کا نام لوں گا اور یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اور پھر کہتے ہیں کہ خدا کی پاور میری زندگی پہ ریسٹ کرتی ہے. یہ وہی لوگ ہیں, سب نہیں بہت سارے, یہ وہی لوگ ہیں جن کو شیطان جو ہے نا مچھروں کی طرح کچل دیتا ہے. He smashes them like mosquitoes. کیوں؟
یس خداون کے نام میں پاور ہے, یس خداون کی طاقت کے آگے شیطان کھڑا نہیں رہ سکتا, مگر ایک کامن سینس ہے کہ خداون کے انعام کی طاقت اور خداون کی پاور کی طاقت خداون کی مرضی کے بغیر کام نہیں کرتی. اب مرضی میں تھے جو اس کا نام لے رہے ہو, جدا نا ہے ਉਹਦੀ مرضی نہیں تسی پوری کرتے اور نا جڑا تسی رج رج کے جپتے ہو. تو خداون نے تدھی کیا سی 10 حکموں کے اندر, خداون کا نام بے فائدہ نہ لینا. آپ خداون کی مرضی پورا نہیں کرنا چاہتے اور خداون کا نام لینا چاہتے ہو. آپ خداون کی مرضی پورا نہیں کرنا چاہتے اور آپ خداون کی پاور لینا چاہتے ہیں. مجھے مسا دے دو, فوراً سے ٹک ٹاک پہ میسج کرتی ہے, امپارٹیشن دے دو. مرضی پوری نہیں کرنی, میری مرضی تیری طاقت, ایسا ہی نہیں چلتا. یہ تو وہی بات ہو گئی میرا جسم میری مرضی. وہ جو پچھلے دنوں کچھ سالوں پہلے وہ ٹرینڈ نکلا تھا فیمنزم کا. تو یہ میں کلاس میں تھا, اس وقت اسٹوڈنٹ تھا, جب یہ چل رہا تھا کہ میرا جسم میری مرضی, کہ میں اپنے جسم سے کچھ بھی کر سکتا ہوں. تو میں کلاس میں بیٹھا ہوا تھا اور ساری یہ باتیں چل رہی تھی, میرا جسم میری مرضی. سارے جو ہیں سینس پیپل باہر نکلے تھے. تو میں نے ایک ہی بات بولی کلاس میں اٹھ کے, میں نے بولا آئی جسٹ وانٹ ٹو سے میرا جسم خدا کی مرضی, جو خدا چاہے گا وہ میرا جسم کرے گا, کیونکہ میرا جسم روح القدس کا مقدس ہے. ہاں غلطی خطا گناہ سب سے ہوتا ہے, کوئی کامل نہیں. توبہ کرو جو صحیح ہے, پھر اس کے پیچھے پڑ جاؤ. نیور گیو اپ, جو صحیح کام ہے اس کو کرنے میں نیور گیو اپ. آمین. سو یاد رکھے کہ ٹرو اینڈ ایبسولوٹ پاور جو ہے نا, 2 ہی چیزوں سے آتی ہے. ٹرو اینڈ ایبسولوٹ پاور, صحیح والی پاور جو ہے, تگڑی جسے کہتے ہیں, 2 ہی چیزوں سے آتی ہے. میں یہ بتا دوں وہ دعاؤں سے نہیں ہے, صرف دعاؤں سے نہیں ہے. صرف دعا ہے مگر صرف دعا روزوں سے نہیں ہے. جو صحیح والی تگڑی طاقت جو ہے نا, ڈاڈی پاور جنہوں کہتے ہیں, وہ صرف دعا روزے سے نہیں آتی, وہ 2 چیزوں سے آتی ہے. ریڈی؟ اور وہ 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 knowing the will of God, and when you have known it, doing the will of God. سب سے پہلے خدا کی مرضی جاننا, جو جان لی ہے پھر وہ جا کے پوری کرنا. یہ 2 طریقے سے ہی پاور آتی ہے. I still remember, میرے پاس اولڈ گلوری ہاؤس میں ایک مین آیا تھا, ایک بندہ آیا تھا, حنان لوگوں کو یاد ہوگا, اور اس کے اوپر وچ کرافٹ کیا ہوا تھا, جادو کیا ہوا تھا. اور کیا بھی مجھے بتایا تھا کیا تھا, اس کی ایکس گرل فرینڈ نے تھا, اور اب اس کی شادی ہو گئی. وعدے نے بھائی تھے بھائی شادی کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, بعد میں شادی نہیں, کسی اور سے کر لی. اس نے غصے میں چڑ میں آ کے جادو کروا دیا اس پہ, جادو ہو گیا. تو اسے اس کے ساتھ پہلے جادو کیا کہ شادی کروں گا, شادی نہیں کی, کسی اور کے ساتھ کر لی. تو اس نے مجھے اپنی سٹوری بتائی. جب اس کے ساتھ کر دی تو پھر اس نے بولا کہ تو نے میرے سے جادو کیا, کہ مجھے کیا کہ کسی اور سے کر لیا. تو اس نے پھر وہ بابے پیر فقیر کے پاس گئے, اس سے کیا. پھر وہ اس کے بعد جا کے کسی اور کے پاس چلا گیا, جو جادو کا توڑ کروانے بھی جادوگر کے پاس گیا. جب جادوگر کے پاس گیا تو جادو ڈبل ہو گیا. کر لو. خداوند کہتا ہے کہ شیطان کو کیسے نکالے گا. پھر اس کے بعد وہ میرے پاس آیا, میں نے پریئر کی 1 دن 2 دن 3 دن, ڈیلیورنس کمپلیٹ نہیں ہوئی. کچھ چیزیں حل ہوئی, کچھ نہیں حل ہوئی, اور وہ واپس سے چیزیں آ گئیں اور اس میں ہو رہے تھے. بلڈ کی الٹیاں وہ کری جا رہا تھا پوری رات. اینڈ آئی واز لائک جیسس یہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا, کیا میرے میں کوئی مسئلہ ہے یا اس میں کوئی مسئلہ ہے. میں نے پریئر کی, انٹرسیشن اینڈ پریئر کی اور اس کے لیے میں نے خدا سے پوچھا, میں لارڈ تیری کیا مرضی ہے. بیکاز دیکھو میں نے کہا بیوقوفوں کی کوئی زندگی نہیں ہے کسی بھی فیلڈ میں, سمجھداروں کی ہے. سب کی شفا خداون نے ڈفرینٹ لوگوں کے ہاتھ میں رکھی ہے. سارے یہاں پہ آ کے نہیں وہ بلیسنگ ریسیو کر سکتا ہے میرے سے, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی بلیسنگ خدا نے کسی اور خادم کے ہاتھ رکھی ہو. تو اس میں یہ سمجھداری کا فیصلہ یہ ہے کہ میں غصہ مناؤں کہ تو آپ مجھے چھوڑ کے کیوں گئے. آپ کا اگر وہاں جائیں, ویٹ نہ کریں آپ نے. اور اگر آپ کی یہاں لکھی ہے تو وہاں نہ جائیں, آپ کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے. دیکھو ایلیا کا شاگرد الیشا نے ہونا تھا, تو الیشا اگر ایلیا کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جاتا اسے سدا پھر وہ باپ کے وہی اپنا جو سارے تھے جانور وافر وہی چراتا رہنا تھا. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میں نے کہا نا نوئنگ دا ول آف گاڈ, خدا کی مرضی جانے پہلے آپ یہ کس کے لیے. تو اینی وے, تو میں نے خداوند سے پوچھا, میں نے کہا تیری مرضی کیا ہے, کیا تو میرے ہاتھوں سے اس کو شفا دینا چاہتا ہے. اینڈ خداوند نے بولا کہ نو, یہ تیرے ہاتھوں سے شفا نہیں پائے گا. کس کے پائے گا یہ خداوند نے مجھے نہیں بتایا, بٹ اتنا بتایا کہ تیرے ہاتھوں سے میں نے یہ ڈیلیورنس نہیں کروانی. میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں, اس کو نہیں میں نے بتایا, بٹ نہیں کروانی تو نہیں کروانی. پھر ایک اور کیس تھا,
پھر میں نے خداوند سے پوچھا, میں نے کہا خداوند دیکھیں داؤد پوچھتا تھا, پڑھیے گا 1 سیموئیل 2 سیموئیل میں, خداوند میں جاؤں کیا تو ان کو میرے ہاتھوں میں کر دے گا؟ تو ہی نیو کہ خداوند کی مرضی ہی ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے جیتے گا کون ہارے گا کون. جنگ ونگ تو ایسی سے وہ ہوتا ہے شوشا, مرضی جو اس کی مرضی نہیں کہ میں چاہتا ہوں یہ جیتے تو پوری خلقت اس کو جتوانے میں لگ جائے گی. ٹھیک ہے, تو پھر ایک اور کیس تھا, میں نے بولا خداوند کافی ٹائم ہو گیا یہ لوگ رہا نہیں ہو رہے, تو خداوند کیا تیری مرضی ہے کہ یہ کیس میرے سے تو ڈیلیورنس کروائے گا, یہ لوگ رہا ہوں گے؟ اینڈ دین خداوند نے بولا ہاں یہ تیرے ہی ہاتھوں سے کام ہوگا. دیکھ میں نے جو بھی وہ جو پاور تھی ابلیس کی اس کے پیچھے پڑی تھی تگڑی, تو خدا نے بولا دیکھ میں نے اس کو تیرے ہاتھوں میں کر دیا ہے. اور کچھ دنوں کے بعد وہ فیملی جو تھی آزاد ہو گئی تھی. گلوری ٹو گاڈ. تو اس کے اندر زور آزمائی کی بات ہے, نکل نکل چھٹ دے چھٹ دے چھٹ دے چھٹ دے چھٹ دے, نہیں چھٹاں گے سلطان رائے بن. تو اسپرچل سلطان رائے نہ بنو, ٹھیک ہے, اسپرچل سلطان رائے نہ بنو. سے بہتر ہے کہ اسپرچل آپ البرٹ آئنسٹائن بن جاؤ, سمجھدار بندے. آپ خداوند سے بولے خداوند تیری کیا مرضی ہے, خداوند بندے مطلب خداوند واٹ ڈو یو وانٹ, اینڈ دین گاڈ ول سے اوکے دس از دس دس از دس. تو پھر ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے. ایسی ہے بلا وجہ میں سب کے اوپر ہاتھ رکھتے رہو گے, زور مارتے رہو گے, خود بھی تھکو گے, دوسروں کو بھی تھکاؤ گے. اس سے اچھا بی افیکٹو ان یور اپروچز. آئی نو کچھ شاگرد میرے پاس آئے تھے اور میں نے بولا خداوند یہ دونوں بیٹے آئے ہیں اور یہ جوان ہیں, زوراور ہیں, تگڑے ہیں, میں چاہتا ہوں خداوند کی خدمت میں ہوں اور یہ دنیا میں نہ گھومے اور یہ میرے ساتھ ہوں, یو نو. اینڈ دین رول قدس نے میرے کان میں آ کے بولا ہاں میں نے ان کو دے دی ہیں. کچھ دنوں کے بعد اور پھر میں نے بتایا کہ یہ دونوں بھائی میرے پاس آئیں گے منسٹری میں اور یہ میرے شاگرد ہوں گے, جبکہ وہ کسی اور پاسٹر کے پاس تھے. ٹھیک ہے, دیکھو مرضی چینج تھی نا خدا کی, اس کے لیے نہیں تھی. اور اگر میرے پاس کوئی کسی اور کے لیے, خداوند ان کو پاس بھیجے, کوئی مسئلہ نہیں. اینڈ دین تھوڑی دیر کے بعد وہ بچے آئے اور میں نے بولا میں نے کہا تھا گاڈ سینڈ دیم. سو اور خداوند نے ان کو بہت بڑا. اٹس آل اباؤٹ ول. تو جو چیز شیطان کو بیٹ کرتی ہے وہ خداوند کی پرفیکٹ مرضی کا یہ جانو اور جا کے وہ کرو شیطان کیا کام سے. ہم بہت زیادہ نائیو ہیں, بہت زیادہ سیدھے سادے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں خداوند کی مرضی جو ہے نا پتہ چلے گی. کوئی ہم بہت بڑا کوئی خواب دیکھیں گے, کوئی آسمان پھٹتی ہوئی رویا دیکھیں گے یوحنا عارف کی طرح, کوئی فرشتہ آئے گا وہ ہمیں بتا رہا ہوگا. ہم ان کی طرح ہیں جو ایمس یا اردو میں پتہ نہیں اماس بولتے ہیں, وہ جو جا رہے تھے مسیح کے زندہ ہونے کے بعد, وہ جو 2 لوگ جا رہے تھے اماس کی راہ کو, اموس کی راہ کو, انگلش میں ایمس ہے, ٹھیک ہے. تو ایمس کی راہ کو جا رہے تھے اور لکھا کہ ان کی عقلیں بند تھی, مسیح ساتھ چل رہا ہے اس کو پہچان نہیں پا رہے. اور پھر مسیح نے کلام کہتا ہے کہ خداوند نے ان کی عقلوں کو کھولا. تو سم ٹائمز کلام کے سامنے سادہ سادہ باتیں, سادہ سچائیاں لکھی ہوتی ہیں اور وہی بہت بڑا مکاشفہ ہوتا ہے. سامنے لکھا ہوتا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ ہماری عقل بند ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو پاور دکھاؤں گا کلام کے اندر کامن سینس کی, چونکہ سمجھ نہیں آتی. کامن سینس کی پاور دکھاؤں گا اور یہ بہت پاورفل ٹروتھ ہے. یو ریڈی؟ دا پاور آف کامن سینس, جو آپ نے پڑھی ہے مگر کبھی سمجھی نہیں. اب آپ یاد رکھنا کہ پوری ارتھ زمین کے 2 موسٹ امپورٹنٹ فیصلے جو ہیں نا, پوری ارتھ کے زمین کے 2 موسٹ امپورٹنٹ جو فیصلے ہیں نا وہ دونوں گارڈنز میں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو 74 گارڈن کی بات نہیں کر رہا میں, نہ یہ گارڈن جو وہ ہے اس کے سامنے وہ جو گارڈن شالیمار گارڈن یا وہ پاس میں جو لوکیشن گارڈن ہے وہ والی گارڈن کی بات نہیں ہے کہ سب سے اہم فیصلے 74 گارڈن میں ہوئے تھے. وہاں کیا ہوا تھا, میرے ماما پاپا کا نکاح ہوا تھا, اس بہت اہم فیصلہ تھا, تبھی میں آیا ہوں یہاں پہ. تو یہ وہ والا فیصلہ نہیں ہو رہا کہ اما ابا کا نکاح ہوا تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو یہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ فیصلہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ ہے کہ آپ کے اما ابا کا بھی جو اما ابا ہے ان کا فیصلہ ہوا تھا اور وہ تھا گارڈن آف ایڈن کے اندر. یہ آپ کا 74 گارڈن والا نہیں ہے. تو ادھر ایک فیصلہ ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, جس نے پورے کے پورے دنیا کے فیوچر کو ڈٹرمائن کیا کہ کیسا ہوگا. 2 گارڈن تھے, ایک گتسمنی باغ, ایک باغ عدن, یہ دونوں باغ. ٹھیک ہے, اب ان دونوں گارڈنز میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ڈیسیجنز لیے گئے ہیں پوری دنیا کی تقدیر کے. ٹھیک ہے,
اب پہلے گارڈن کے اندر جو پہلا آدم تھا، پہلے گارڈن میں پہلا آدم جو تھا، ٹھیک ہے نا، اس نے سب سے زیادہ کائنات کا جو پاورفل ویپن تھا، مائٹیسٹ ویپن تھا، وہ اپنے ہی خلاف استعمال کر دیا. جس طرح ہمارا ایک شاگرد کہتا تھا اپنے فوجی اڑاؤ اپنے فوجی اڑاؤ. تو اس نے جو اتنا پاورفل جو خدا کا ویپن تھا وہ اپنے ہی خلاف چلا دیا، ٹھیک ہے نا. اور پھر جو دوسرا آدم تھا یسوع مسیح ہے. پہلا آدم تو آپ کو پتہ ہے آپ کے والد صاحب بابا آدم ہم سب کے، ٹھیک ہے. جو دوسرا آدم تھا گتسمنی باغ میں، اس نے وہی ویپن ہتھیار استعمال کیا اپنی فیور میں اور ابلیس کے خلاف چلا دیا، ٹھیک ہے. تو آدم نے کیا وہ ویپن تھا، وہ آپ کو پتہ ہے ہتھیار خدا کی مرضی تھی. آدم نے خدا کی مرضی توڑی کس بات سے؟ پھل کھا کر، جبکہ اس کو نہیں کھانا تھا، ٹھیک ہے. دوسرے آدم نے دوسرے باغ کے اندر خدا کی مرضی پوری کی، جبکہ وہ آزمایا گیا تھا کہ وہ پھل نہ کھائے. وہ کیا تھا؟ سہنے کا صلیب کا پیالہ، وہ اس کا دکھوں کا پھل تھا. تو اس کو آزمایا گیا کہ وہ پھل نہ کھائے. پہلے والے کو آزمایا گیا کہ وہ پھل کھائے، انہیں فوراً کھا لیا. دوسرے والوں نے آزمایا گیا تو نہ کھائیں، تو اتھے نہ جائیں، ادھر کو نہ جائیں. کیوں؟ تو بلیسڈ ہو جائے گا، تو عثمان پہ چلا جائے گا، وغیرہ وغیرہ. پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو یہ لوگوں کی مینٹیلٹی ہوتی ہے. تو جیزس کو آزمایا گیا کہ وہ پھل نہ کھائے. پہلے کو آزمایا گیا کہ وہ کھائے، اس نے کھا لیا. دوسرے کو آزمایا گیا کہ وہ نہ کھائے، اور وہ غالب آیا اور اس نے وہ پھل کھا لیا. اور پھل کھانا خدا کی مرضی تھی، جو کہ صلیب پہ جان دینا تھا. سو جب آدم نے خدا کی مرضی کو توڑا، ٹھیک ہے نا، تو شیطان جیت گیا، ٹھیک ہے. اور آدم کے اوپر اوور پاور. اگرچہ آدم زمین کا، آپ کو پتہ ہے خدا تھا، الوہیم تھا وہ زمین کا، کیونکہ خدا کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے. آدم پہلا خدا کا بیٹا تھا. آپ جا کے پڑھ لینا، یہ لوکا میں لکھا بھی ہوا ہے. جب وہ نسب نامہ بیان کرتا ہے لوکا، تو اینڈ میں جا کے وہ کہتا ہے کہ آدم خدا کا بیٹا. پڑھ لینا جا کے، ٹھیک ہے. تو وہ خدا کی شبیہ صورت میں بنا تھا. جب شیطان اس سے ملنے آیا تھا ہوا سے، یا ان کے ٹیریٹری میں گھسا تھا، جب آدم کے پاس اتنی پاور تھی، خدا کی شبیہ اور صورت اور زمین کا خدا ہے، تو آدم کہہ سکتا تھا اے ابلیس میں تجھے پسند کرتا ہوں، بھاگ جا. مگر آدم ایسا نہ کر پایا. کیوں؟ کیونکہ آدم کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ شیطان پاور سے کبھی بھی لڑتا ہی نہیں ہے، وہ اسٹریٹجی سے لڑتا ہے. اور اسٹریٹجی کا مطلب ہے وزڈم. وہ حکمت سے لڑتا ہے، وہ طاقت سے لڑتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ابلیس کو پتا تھا کہ جو میرے سے زیادہ طاقتور ہے، اگر میں اس سے پاور سے لڑوں گا وہ جیت جائیں گے. اسی جو میرے سے زیادہ طاقتور ہے، میں نے پاور سے نہیں، میں نے چلاکی سے لڑنا ہے، وزڈم سے، اسٹریٹجی سے. اور کیا ہوا؟ اسی طرح شیطان پاور گین کرتا ہے کہ چلاکی سے ہراتا ہے، اسٹریٹجی کے ساتھ. فائٹ نہیں کرے گا، بات کرے گا، باتوں میں لے کر گرانے کی کوشش کرے گا. گرانے کے بعد جو پاور ہوگی وہ لے لے گا، اور اس طرح وہ لے کے پاور اپنی پاور ڈبل کر لے گا، اور پھر آپ کے اوپر پھر پاور چلائے گا آپ کو غلام بنانے کی. اوکے آگے. اور وہ خود شیطان نے کس طرح پاور حاصل کی آدم سے؟ ذرا سمجھنا، کیسے پاور حاصل کی؟ مرضی توڑوا کے. شیطان آپ کی زندگیوں کے اوپر پتہ ہے کیسے حاصل کرے گا پاور؟ جب آپ سے خداوند کی مرضی توڑوائے گا. جہاں پہ مرضی نہیں ہے وہاں پہ لے جائے گا، جہاں پہ مرضی ہے رہنے کی وہاں رہنے نہیں دے گا، اور یہاں پہ آپ تباہ ہو گئے. آمین. سو اور اس طرح شیطان جب خدا کی مرضی توڑواتا ہے نا، وہ آپ کی لائف میں پاورفل ہو جاتا ہے، امپاور ہوتا ہے. اور جب آپ خدا کی مرضی پوری کرتے ہو، شیطان کمزور ہوتا ہے اور خدا پاورفل ہوتا ہے آپ کی لائف میں. تو اس لیے پہلے جان تو لو مرضی کیا، اس کے بعد جا کے پوری کرنا. جب تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مرضی کی ہے، اس کے بعد. تو دوسری ہینڈ پہ جیزس تھا، اور جیزس جو تھا وہ آدم کیا شیطان سے بھی زیادہ بہت پاورفل تھا زمین پر، کیونکہ وہ خدا خود تھا. مگر خداون جو تھا، جیزس جو تھا، وہ وائس تھا، سمجھدار تھا. اور اس کو پتا تھا شیطان کو ہرانے کے لیے پاور کی ضرورت نہیں ہے، اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، جو کہ باپ کی حکمت ہے. میرے ساتھ رہنا کانسیپٹ کو سمجھنے میں. کیونکہ جب شیطان آسمان پر تھا، جب لوسیفر تھا، وہ اپنی حکمت کی وجہ سے پہچانا چاہتا تھا. اس لیے حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ تجھے حکمت سے خدا نے معمور کیا. تو حکمت اس کی پہچان تھی. تو زمین پہ آ کے وہ اپنی پہچان کے مطابق کام کرتا ہے، مگر غلط. وزڈم. اوکے. اور یسوع مسیح جانتا تھا کہ شیطان کو ہرانے کی ریکوائرمنٹ پاور نہیں ہے، وزڈم ہے.
یہ جو نہیں ہوتی سب کے پاس, اس لیے وہ سب پہ راج کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو وزڈم ہے, اور خداوند جانتا تھا کہ وزڈم کا مطلب کیا ہے. ریڈی. اور خداوند جانتا تھا کہ جو سب سے زبردست وزڈم ہے جو شیطان کو ہرا سکتی ہے, سب سے پاورفل وزڈم جو ہے جو شیطان کو ہرا سکتی ہے, وہ دراصل جو سب سے کمال وزڈم جو ہے وہ کامن سینس ہے. اور وہ کامن سینس ہی وزڈم ہے. اور وہ کامن سینس اور وزڈم کیا ہے؟ خداوند کی مرضی پوری کرنا. دیٹ واز دا وزڈم. کہ شیطان سے لڑنا نہیں. کیا مطلب؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ that's how you can outclass and beat Satan and his wisdom in war by applying the greatest wisdom of the universe, which is actually just a common sense called just to obey the Lord. ٹھیک ہے. اور اب خداوند جو ہے گتسمنی باغ میں یہ کہہ سکتا تھا جب اس نے بولا کہ میں اگر چاہوں تو میں 12 تمن فرشتے نہیں منگوا سکتا باپ سے کہہ کر. تو خداوند کے پاس اتنی وزڈم تھی جیسس, تو جیسس کہہ سکتا تھا باغ عدن کے اندر کہ خداوند تیری آگ آسمان سے آئے جیسے اور ابلیس کو پھاڑ دے, کھا جائے. خداوند تیری پاور شیطان کو کرش کر دے, یا تیری آگ جلا دے, یا تیرے فرشتے آسمان سے آئیں اور اس کو قید کر لیں. کر سکتا تھا نا خداوند. مگر خداوند جانتا تھا, مگر خداوند نے یہ سب کرنے کے بجائے بولا خداوند میری نہیں, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ شیطان کو تباہ کرنے کے لیے کہ اس کا پاؤڈر بن جائے, کرش کر دے, تو اس کے فرشتے نہیں منگوانے, آگ نہیں منگوانی, فائٹ نہیں کرنا, بلکہ کامن سینس استعمال کرنے. چپ کر کے جو باپ کہہ رہا ہے وہ کر دو, باپ خود ہی اڑا دے گا اس کو. اسی لیے میں کہتا ہوں خداوند کی مرضی پوری کرو. اور پرووربس انسان 9 باب کی 10 آیت کے اندر لکھا ہے, اور خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے. ٹھیک ہے, الفرڈ کھڑے ہو جاؤ. اور خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے. اس کا مطلب دیکھو, حکمت کا اور خداوند کے خوف کا کنیکشن ہے. حکمت کا اور خداوند کے خوف کا کنیکشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کا خوف رکھنا, خداوند سے ڈرنا, اس کا مطلب ہے کہ حکمت رکھنا ہے. اور میں نے بولا خود حکمت جو یسوع مسیح نے اپلائی کی وہ کامن سینس تھی, اور وہ تھی خدا کا بات ماننا, ول, مرضی پوری کرنا. اور مرضی پوری کرنے سے شیطان خود بخود ہی ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. تو کنکلوژن کیا ہوا کہ میں نے کہا کہ خداوند کا خوف حکمت ہے, حکمت جو ہے وہ کامن سینس ہے, اور کامن سینس یہ کہ خدا کی جو سمپلی مرضی ہے وہ پوری کرو. خدا کی مرضی پوری کرنے سے شیطان خود بخود ہی تباہ ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرضی پوری کرنا, خداوند کا خوف. تو کنکلوژن یہ ہے کہ خداوند کا خوف, فیئر آف دا لارڈ جو ہے سب سے موسٹ ڈینجرس, سپریم, الٹیمیٹ اور پاورفل ویپن ہے ابلیس کو اڑا دینے کے لیے. تو خداوند سے ڈرو اور ابلیس فنا ہو جائے گا. کر دو یہ.